بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت شیخ احمد دمیاطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی والدہ ماجدہ کے ساتھ ایک قحط زدہ سال میں مصر سے خریدے گئے 2 اونٹوں پر سوار ہو کر سفر حج اختیار کیا۔ حج سے فارغ ہو کر مدینہ طیبہ کا رخ کیا۔ وہاں پہنچے تو اونٹ جان سے گزر گیا۔ ہم خالی جیب ہو چکے تھے، نہ اونٹ خرید سکتے تھے اور نہ ہی کرائے کی کوئی سواری لینے کے قابل تھے۔ میں اس تنگ دستی میں حضرت سیدنا شیخ صفی الدین قسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور انہیں ساری کیفیت عرض کر دی۔ انہیں یہ بھی بتایا کہ پریشانی کے حل تک مدینہ طیبہ میں ہی ٹھہر جانا چاہتا ہوں۔ وہ کچھ دیر خاموش رہے، پھر فرمانے لگے، آپ ابھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر انور پر حاضری دیں۔ جتنا ممکن ہو سکے قرآن پڑھیں اور پھر اول سے آخر تک انہیں اپنا حال سنائیں۔ میں نے تعمیل ارشاد میں شاست کے وقت ہی حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار شریف پر حاضری دی اور شیخ گرامی کے حکم کے مطابق قرآن کریم پڑھ کر اپنا حال سنا ڈالا۔ ظہر سے پہلے واپس ہوا اور باب رحمت میں طہارت خانے سے وضو کر کے مسجد شریف میں داخل ہوا تو وہاں والدہ محترمہ کو موجود پایا۔ فرمانے لگیں، ابھی ابھی تم میں ایک آدمی پوچھ رہا تھا۔ میں نے عرض کی، اب وہ کہاں ہے؟ کہنے لگیں، حرم نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جاؤ۔ میں اس طرف گیا تو ایک پر ہیبت شخصیت کے مالک سفید داڑھی والے بزرگ سے ملاقات ہوئی۔ مجھے دیکھتے ہی فرمانے لگے، شیخ احمد مرحبا۔ میں نے آگے بڑھ کر ان کے ہاتھ چوم لیے۔ فرمایا، مصر چلے جاؤ۔ میں نے عرض کی، آقا کس کے ساتھ؟ فرمانے لگے، چلو میں کسی آدمی سے تمہارے کرائے کی بات کر دیتا ہوں۔ میں ان کے ساتھ چل پڑا۔ وہ مجھے مدینہ طیبہ میں مصری حاجیوں کے کیمپ میں لے گئے۔ وہ ایک خیمے میں داخل ہوئے تو پیچھے میں بھی داخل ہو گیا۔ انہوں نے خیمے کے مالک کو سلام کیا۔ وہ انہیں دیکھتے ہی اٹھ کھڑا ہوا اور آپ کے ہاتھ چوم کر بڑے ادب و احترام کے ساتھ بٹھایا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے فرمایا، شیخ احمد اور ان کی والدہ کو مصر پہنچانا ہے۔ وہ مصری تیار ہو گیا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کتنے پیسے لوگے؟ اس نے عرض کی، جتنی آپ کی مرضی ہوگی۔ فرمایا، اتنے لے لینا۔ اس نے بات مان لی اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی وقت اپنے پاس سے کرائے کا زیادہ حصہ ادا کر دیا۔ پھر مجھے فرمانے لگے، شیخ احمد اپنی والدہ اور سامان کو یہاں لے آؤ۔ میں والدہ ماجدہ اور سامان کے ساتھ واپس آیا تو اس مصری کو فرمانے لگے، باقی کرایہ تجھے مصر پہنچ کر مل جائے گا۔ اس کے بعد آپ نے سورہ فاتحہ پڑھی اور اسے ہمارے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی تاکید کی۔ پھر اٹھ کھڑے ہوئے۔ میں بھی آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ چل پڑا۔ جب ہم مسجد شریف پہنچے تو فرمایا، تم مجھ سے پہلے اندر چلے جاؤ۔ لہٰذا میں مسجد میں داخل ہوا اور ان کا انتظار کرنے لگا۔ جب نماز کا وقت ہو گیا تو میں نے ان کو ڈھونڈا لیکن وہ نظر نہ آئے۔ بعد نماز بھی میں نے بار بار تلاش کیا مگر نہ ملے۔ پھر میں اس آدمی کے پاس پہنچا جسے وہ کرایہ دے کر آئے تھے۔ جب میں نے اس سے آپ کے بارے میں دریافت کیا تو وہ کہنے لگا،
میں تو انہیں نہیں پہچانتا اور آج سے پہلے انہیں دیکھا بھی نہیں تھا، مگر جب وہ میرے پاس تشریف لائے تھے تو مجھ پر ایسا خوف اور اتنی ہیبت طاری ہوئی جو اس سے پہلے کبھی نہ ہوئی تھی۔ میں لوٹ آیا اور انہیں دیگر مقامات پر بہت تلاش کیا لیکن وہ نہ مل سکے۔ جب میں حضرت سیدنا شیخ صفی الدین احمد قسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان کو ساری بات بتائی تو فرمانے لگے، وہ سیدنا شہدائے حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روح پاک ہی تو تھی جو جسمانی شکل میں تمہارے سامنے آئی تھی۔ پھر میں اس آدمی کے پاس پہنچا جس کے ساتھ مصر جانا تھا اور باقی حاجیوں کے ساتھ سفر پر روانہ ہو گیا۔ اس نے دوران سفر محبت و اکرام اور حسن اخلاق کا ایسا مظاہرہ کیا کہ میں حیران رہ گیا۔ یہ سب کچھ حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی برکت تھی۔ اللہ ان کے وسیلے سے ہمیں نفع عطا فرمائے، آمین۔